أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. پیتل کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ صدیوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، عرب جس پہ صدیوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ بہت دھیان سے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے آدھا جلسہ نکال دیا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، اگر حوصلہ اسی طرح آپ نے باقی رکھا تو یہ آپ کا آدھا جلسہ جو باقی رہ گیا ہے یہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے دھیان نہیں دیا، مقصد کی طرف آپ نہیں لوٹے، تو آپ کا آدھا جلسہ قبولیت کی گھڑی میں جب آسمان پر خدا آ چکا ہے فنا ہو جائے گا۔ جلسے کو فنا ہونے سے بچانا ہے اور اس جلسے کو تمام گناہوں کا کفارہ بنانا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں آپ کی بیداری کو ٹٹولنے کے لیے چند سوالوں سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ کتنی بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں، بیچ میں ساتھ دیں گے یا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ بہت دھیان سے سنیے، پیشاب پخانہ کا تقاضا ہے جا سکتے ہیں، لیکن جو بیٹھ گئے ہیں وہ بیٹھ جائیے، مکمل اپنے میزبان کا، مہمان کا، آپ میزبان ہیں میں آپ کا مہمان ہوں، حق ادا کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ حق یہی ہے کہ آپ دھیان سے سن لیجئے، میں آپ کو سناتا ہوں، میری زبان لڑکھڑا جائے گی، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ تھک چکے ہیں، میں آپ اپنی کرسی چھوڑ کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ چند سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، بتائیے اللہ کو وہ کون سی تین چیزیں پسند ہے جسے بندہ پسند نہیں کرتا، خدا پسند کرتا ہے؟ خدا کو پسند ہے، بندے کو پسند نہیں، بندے کو تین چیزیں پسند نہیں ہے، خدا کو وہ تین چیزیں پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کی پسند پر جینا ہے، خدا کی پسند پر مرنا ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ کبھی قبول کرتا ہے کبھی قبول نہیں کرتا؟ کب قبول کرتا ہے کب قبول نہیں کرتا؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا اور آخری سوال، محشر میں اللہ اپنے بندوں سے 5 سوال کرے گا، ایک سوال کا بھی جواب بندہ اگر نہیں دیتا تو ہلاکت ہوگی، نجات نہیں ہوگی۔ وہ 5 سوال کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے پہلا سوال آپ سے کیا تھا کہ بتائیے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں اللہ پسند کرتا ہے بندہ پسند نہیں کرتا؟ موت، غریبی، بیماری۔ بندے کو پسند نہیں، اللہ کو پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ موت کے بعد خدا سے خدا کے بندے کی ملاقات ہوتی ہے، اس لیے موت کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور جو غریب ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کا حساب آسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو غریبی پسند ہے۔
خدا کی پسند پر جینا ہے، خدا کی پسند پر مرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دوسرا سوال تھا کہ کون سی 3 چیزیں ہیں اللہ کبھی قبول کرتا ہے کبھی قبول نہیں کرتا؟ جان ہے، مال ہے، علم ہے۔ جب اللہ کی خوشی شامل ہوتی ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، جب نام نمود شامل ہو جاتی ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہے، مال حاصل کرنا ہے، اللہ کو جان دینا ہے اللہ کی خوشی کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا کہ 5 سوال اللہ محشر میں اپنے بندوں سے کرے گا۔ ان سوالوں کا جواب جب آئے گا تو بندے کو نجات ملے گی، اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ وہ 5 سوالوں میں پہلا سوال ہوگا میں نے تمہیں زندگی دی، دوسرا سوال ہوگا ہم نے تمہیں جوانی دی، تیسرا سوال ہوگا ہم نے تمہیں تندرستی دی، کہاں آباد کیا کہاں برباد کیا، اور چوتھا سوال ہوگا ہم نے تمہیں مال دیا، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، آخری سوال ہوگا ہم نے تمہیں علم دیا، اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ انشاءاللہ بیدار رہیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا، سب دولت دنیا، سمجھا کہ کچھ سے بھی سوا میرے لیے ہے، سوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، خفا میرے لیے ہے، خفا میرے لیے ہے۔ 2 سے 4 منٹ میں عورتوں کے حوالے سے، ماں بہنوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت دھیان سے آپ سن رہے ہیں، اتنے پہر میں اور اتنی بڑی لمبی رات میں لوگ اتنا دھیان سے سنتے ہیں، یہ جلسے کی کرامت، آپ لوگوں کی محبت ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو ہیرا بناتے ہیں، ماں باپ خود نیک ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کو نیک بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ جب جوہری ہوتے ہیں، سونار ہوتے ہیں، تو اپنی اولاد کو ہیرا اور سونا بنا دیتے ہیں۔ نمونے کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ پیغام نکل رہا ہے۔ محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ مجاہد آزادی ہیں، جنگ آزادی کے سپہ سالار ہیں، مجاہد آزادی ہیں، مرد شیر ہیں۔ ان کی ماں کا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بیٹا ایسا تھا تو ماں کیسی ہوگی، نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1921 میں 1921 عیسوی میں مسلمان عورتوں کے درمیان میں، غیر مسلم عورتوں کے درمیان میں انہوں نے خطاب کیا کہ عورتوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، جیل سے مت گھبراؤ۔ اگر جنگ آزادی کے لیے مرد لوگوں کو جیل جانا پڑے گا تو ہم عورتوں کو آزادی کا پرچم لہرانا پڑے گا۔ اور اٹھو، حکومت سے کہہ دو کہ ہم آزادی کا پرچم ہر حال میں لہرا کر کے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہم عورتوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ 4 صحابی ہیں، جا رہے ہیں، ماں رخصت کر رہی ہے جہاد کے لیے۔ دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف دشمن سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ 4 بیٹے کو ماں رخصت کرتی ہے کہ میرے پیارے بیٹے، جنگ آزادی میں لڑنا، اسلام کے لیے لڑنا، جان دینا، شہادت حاصل کر لینا، پیٹھ مت دکھانا۔ 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ ماں کے بعد جب خبر آئی کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے تو کیا کہا؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ کہا کہ اماں، مصیبت کی گھڑی ہے، تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے، انا للہ پڑھو۔ انا للہ مصیبت میں پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ خوشی کے موقع سے پڑھا جاتا ہے۔ تمہارے گھر تو ماتم ہی ماتم، کون سی خوشی ہے؟ تم نے انا للہ کیوں نہیں پڑھا، الحمدللہ کیوں پڑھا؟ تو کہا کہ مصیبت صرف 3 دن کے لیے ہے، خوشی اس بات کی ہے اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے اور 4 بیٹوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما لیا، اس سے بڑھ کر کے خوشی اور کیا ہوگی۔ یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔
आखिरी नमूना माँ के हवाले से मैं सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी दुनिया भी बनाए, आपका दीन भी बनाए। हजरत फातिमा बैठी हैं हजरत आयशा के पास। हजरत आयशा माँ है, फातिमा बेटी है, दोनों की उम्र बराबर है। माँ बेटी दोनों एक जगह बैठी हैं तो फातिमा ने मुस्कुराया। हजरत आयशा माँ है, पूछती है कि बेटी क्यों मुस्कुराती हो? तब मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, पैगंबर की बेटी हूँ, रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आखिरी नबी की बेटी हूँ। आप तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी हो, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। इस ख्याल से मैंने मुस्कुराया। माँ तो माँ होती है, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। माँ ने कहा कि तूने बेटी सही कहा, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला। बेटी तूने सही कहा, लेकिन बेटी मेरे दिल में भी एक ख्याल आया। अब बेटी के कान खड़े हो गए कि माँ के दिल में क्या ख्याल आया। बेटी फातिमा है, माँ आयशा है। फातिमा ने माँ से पूछा, आयशा से पूछा कि अम्मा आपके दिल में क्या ख्याल आया? क्या बेटी मेरे दिल में ये ख्याल आया कि तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूंगी, तू भी जन्नत जाएगी, मैं भी जन्नत जाऊंगी, लेकिन बेटी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। हर एक मोमिन की माँ है आयशा, झुठला नहीं सकते। हर एक मोमिन की माँ है, हर एक मोमिन की माँ है आयशा, झुठला नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं वो जन्नत पा नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं वो जन्नत पा नहीं सकते। बाप अपनी बेटी पर अगर मेहनत करे तो बेटी को हीरा बना देता है, सोना बना देता है। ऐसा नेक बाप बनना है, बेटी पर मेहनत करनी है। बेटी पर 2 मौके से मेहनत करनी है, गलत रास्ते पर जाए सख्ती करनी है, सीधे रास्ते पर जाए हौसला देना है। अब भाई इंशाअल्लाह बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ, लाइन बलाइन नमूना आ रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी के पास आए। पता चला कि नबी ने हजरत उमर की बेटी को तलाक दे दिया। हजरत उमर की बेटी हैं, नबी की बीवी हैं। उमर की बेटी को अल्लाह के रसूल ने तलाक दे दिया। हजरत उमर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह गलती मेरी बेटी ने की है, माफी मैं मांगता हूँ, मेरी बेटी को लौटा लीजिए अपने निकाह में। जिब्रील आ गए, ये तहज्जुद पढ़ने वाली है, रोजा रखने वाली है, नमाज पढ़ने वाली है, जन्नत में ये आपकी बीवी है, इसको आप लौटा लीजिए। जब अल्लाह के रसूल ने उमर की बेटी को लौटा लिया तो उमर ने प्राइवेट में अपनी बेटी को बुलाया, कहा मेरी प्यारी बेटी एक बार गलती हुई, मैंने माफी मांगी और नबी ने तुम्हें निकाह में लौटा लिया, अगर आइंदा गलती हुई नबी ने तुम्हें तलाक दिया तो उमर भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन मसूद के पास वजीफा भेजा, सरकारी पैसा भेजा कि बेटी के निकाह में काम आ जाएगा, इसको कबूल कर लीजिएगा। मेरे इंतकाल का वक्त है, मैंने जीते जी लिया नहीं, अब तो मेरे मरने का वक्त है, मैं कबूल नहीं कर सकता। कहा आपको जरूरत नहीं है, आपकी जवान बेटी है, निकाह के काम आ जाएगा। तो कहा कि मेरी बेटी को सरकारी वजीफा नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा चाहिए। मैंने अपनी बेटी को सरकार दो आलम का वजीफा बता दिया है कि हर रात बेटी सूरह वाक़िया की तिलावत करोगी तो कभी फाका नहीं आएगा। मेरी बेटी को सरकार दो आलम का वजीफा चाहिए, सरकारी वजीफा नहीं चाहिए। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना, आती जाती सरकारों से क्या लेना। बाप अपनी बेटी को हीरा बनाता है, शर्त यही है कि बाप मेहनत करे और खुदा बनाने वाला है। आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फातिमा आती है, फातिमा बेटी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती है कि अब्बा हुजूर मेरे हाथ में गट्ठर पड़ गए, चक्की से आटा निकालते निकालते, कुएं से पानी खींचते खींचते हाथ में गट्ठर पड़ गए, आप एक नौकर दे दो, वो पानी खींच करके दे देगा।
ایک نوکرانی دے دو وہ چکی سے آٹا نکال دے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی یہ دنیا اس کے لیے جس کے لیے وہ دنیا نہیں، یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت نہیں، اس سے بڑھ کر کے تمہیں دولت دیتا ہوں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ سبحان الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ نوکر سے بھی بڑھ کر کے ہے، نوکرانی سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ ساری دنیا کو مالا مال کر دیا، بیٹی کو خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ کس کس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، دن رات کام تھا، اڑ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ بھی جو ہر صبح و شام تھا، ہر صبح و شام تھا۔ یوں کی ہے اہل بیت، یوں کی ہے اہل بیت مطہرین زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا، خیر الانام تھا۔ بڑی تیزی کے ساتھ پردے کے حوالے میں سنا رہا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ ساتھ دیں گے تو یہ جلسہ بن جائے گا۔ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پردے کے حوالے سے میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بے پردگی کیوں ہے مسلمان سماج میں؟ بے پردگی کا نقصان کیا ہے؟ اور پردے پر دشمن کا کیا اعتراض ہے؟ عورت کا اصلی زیور کیا ہے؟ زیور پہننے پر عورت کو دھمکی کیوں ہے؟ انشاءاللہ دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے ایک بار اور، تمہارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا جن کی ابھی تک شادی نہیں ہے، بال بچے نہیں ہے۔ اچھا غلطی ہو گئی ہے، شادی ہوگی دھیان دیجیے گا۔ عورتوں کے حوالے سے بڑا پیارا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ بے پردگی کا 3 نقصان۔ حدیث کہتی ہے جب بے پردگی ہوتی ہے مسلمان عورت فاطمہ نہیں فلمی ہیروئن بنتی ہے، سنت کے ساتھ نہیں فیشن کے ساتھ نکلتی ہے، تو ایسی ایسی بیماری پیدا ہوتی ہے کہ ڈاکٹر تک کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، 500 روپے لے کر کے آدمی بازار جا رہا ہے، جھولا بھرتا نہیں، پیسہ ختم ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی اس سرکار کی وجہ سے اس سرکار کی وجہ سے ہے۔ جب زنا عام ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا مہنگائی بڑھے گی۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے، آسمان سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، زمین سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ لوگ حج میں جاتے ہیں، کعبے کی چادر پکڑ کر کے دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جب ناجائز بچے دنیا میں پیدا ہوں گے کثرت سے تو اللہ کا عذاب آسمان سے بھی آئے گا، زمین سے بھی آئے گا۔ پردے پر دشمن کے 5 اعتراض ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض ہوتا ہے جب عورت پردے میں ہوگی تو بیمار پڑ جائے گی، یہ پہلا جھوٹ۔ عورت جب پردے میں ہوگی تو بزدل بن جائے گی، بہادر نہیں رہے گی، یہ دوسرا جھوٹ۔ عورت جب پردے میں ہوگی تو شوہر سے بدگمان ہوگی، یہ تیسرا جھوٹ۔ عورت جب پردے میں ہوگی مرد کے ساتھ نہیں ہوگی تو مجلس میں مزہ نہیں آئے گا، آوارہ لوگوں کا تیسرا پروپگنڈا۔ آخری پروپگنڈا، جب عورت گھر میں ہوگی ترقی نہیں کرے گی۔ قرآن کہتا ہے جب پردے میں ہوگی ترقی کرے گی، رسول اللہ کی زبان کہتی ہے پردے میں ہوگی تو ترقی کرے گی، اللہ کی زبان کہتی ہے پردے میں ہوگی تو ترقی ہوگی۔ دنیا بھاڑ میں جائے، جو نبی اور خدا کی زبان ہے وہ سچی ہے، انشاءاللہ پردے کو زندہ کرے گا۔ بے پردگی کا ذمہ دار کون ہے؟ 4 لوگ ہیں۔ خود عورت ذمہ دار ہے، وہ سڑک پر بے پردہ ہو کر کے آتی ہے، اس کو اپنی قدر معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بد دعا کے ساتھ نکلی ہے، اور جب وہ گھر لوٹے گی تو بد دعا کے ساتھ لوٹے گی۔ اس کو جس